پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ تمام خداوند کے پیاروں کو جو اس وقت آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میں سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور آج کی لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلے بہت سارے لوگوں تک خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچ سکیں۔ اور اس دور سے جس طرح ہم ہر اتوار کی شام 7 بجے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، آج کا بھی بڑا زبردست یہ کوسچن ہے۔ میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارا یہ کوسچن جو ہے یہ بھی ہمیں ایک کسی کی طرف سے بھیجا گیا کہ جس طرح سے بہت سارے اور پیغامات آپ شیئر کرتے ہیں، اس ٹاپک پہ بھی خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ اور بھی بہت سارے ٹاپکس لوگ بھیجتے رہتے ہیں، سوالات، تو ہم باری باری ان سب کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو آج یہاں پر عزازیل کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، جسے اسکیپ گوٹ بھی کہا جاتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اور چونکہ یہ دن بڑا اہم تھا تو اس اعتبار سے آج کا ہم کلام جو ہے وہ سیکھیں گے، جانیں گے۔ تو ضرور آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر بہت ساری اور زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں، چونکہ اس میں ہم بہت ساری اہم باتیں سیکھیں گے، جانیں گے، جو اس کے طریقہ کار کو بھی وضع کرتی تھی، اور اس کے طریقہ کار پہ بھی ہم بات کریں گے۔ عزازیل کے بارے میں بھی ہم ضرور جانیں گے، سیکھیں گے کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں جو ہماری خطے کی جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک کی جو جنگ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ایران اور دیگر ممالک کی، امریکہ اور اسرائیل اور دیگر جو مشرق وسطیٰ میں جنگ پھیل چکی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس مقصد کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اور دیگر ممالک میں بھی آپ سب جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، اور ان جو اٹیکس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ان سب کے جو خاندان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ خداوند ان کے گھرانوں کو بھی بڑی تسلی دے، اطمینان دے، اور جنگ کو جلد ختم کرے، کیونکہ جب تک یہ رہے گی تب تک جو لوگوں کے ہلاک ہونے کی نیوز ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی۔ اس کا جو بنیادی حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعا کریں اور جلد از جلد یہ جنگ جو ہے یہ اس خطے سے ختم ہو سکے، امن اور سلامتی جو ہے یہ قائم ہو سکے، اور ہر طرح سے خداوند اس خطے کو اپنی پناہ حفاظت میں محفوظ رکھے۔ تو آج ہم ضرور اس پرپس کے لیے بھی دعا کریں گے، اس کے لیے بھی ہم مل کر خداوند کی حضوری میں التجا کریں گے۔ آپ سب بھی ضرور ہمارے ساتھ اس میں متفق ہو سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے، سیکھیں گے سوال کے بارے میں۔ آج کا جو سوال ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ نکال لیجئے۔ پرانے عہد نامے میں سے اخبار کی کتاب ہے، پینٹاٹوک میں یہ جو کتاب ہے امپورٹنس کی حامل ہے، چونکہ اس میں پاکیزگی کے تعلق سے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی وہ پہلی کتاب ہے جسے عام طور پہ یہودی جو تھے وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی ہی اہم کتاب ہے۔ اس میں سے ہی یہ حوالہ جو آج ہم پڑھیں گے 16ویں باب میں سے، جو یوم کفارہ پر جو خداوند نے شریعت ان کو دی تھی وہ کیا تھی، اور یہ جو اسکیپ گوٹ یا جو ایک بکرا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے عزازیل کے لیے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیں ذرا بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے اخبار کی کتاب، اور اس کا 16واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے اگر میں پڑھوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذرا ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور ہمیں یہ پیسج سیکھنا جو ہے، انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم 16ویں باب کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے، اور آپ ضرور اس حصے کو اگر آپ ڈیجیٹل استعمال جانتے ہیں ان چیزوں کا تو ضرور اس حوالے کو جو کوئی اپلوڈ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کے لیے، تاکہ آن لائن بہت سارے لوگ جو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ آن لائن ہی اس حوالے کو پڑھ سکیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ضرور اس حوالے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کریں۔ 16ویں باب کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے،
اور ہارون کے دو بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، یہ ایک واقعہ ہے، چونکہ وقت نہیں کہ ہم اس پہ بھی سیکھیں، میں نے شاید پچھلے سال اس پہ کلام سنایا تھا۔ خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ عہد کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اب 5ویں آیت سے آپ کو اس کی بھی سمجھ آئے گی۔ لکھا اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے، خطا کی قربانی ہے اور اس کے لیے 2 بکرے ہیں۔ لکھا ہے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے۔ سوختنی قربانی الگ ہے، خطا کی قربانی الگ ہے۔ خطا کی قربانی پہ بات ہم کر رہے ہیں، اور خطا کی قربانی پہ اسپیسیفکلی بات نہیں۔ خطا کی قربانی میں سے چونکہ 2 بکرے ہیں، ایک جو کرا ڈال کر خداوند کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، اس پہ بھی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا بکرا ہے جو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آگے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دے۔ پہلے تو جو کاہن ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے کفارہ دے، کیونکہ اس کا مقدس ہونا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر لکھا ہے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر، یہ جو خطا کی قربانی کے لیے، ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، یعنی کوڑا ڈالے، اور ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے۔ یہ کوسچن ہے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور ایک عزازیل کے لیے۔ تو ہو از عزازیل، اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلی اسے ہارون لے کر، اب جو ایک بکرا جو قربان کیا جانا ہے اس کا تو بڑا کلیئر پروسیس ہمیں یہاں بتا دیا گیا ہے، خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے، اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردے کے اندر لے آئے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ یہ اس بکرے کے لیے بات کی جا رہی ہے جو ذبح کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردے کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے اور جو ان کے ساتھ ان کے نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کی پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر سے نہ آئے، خیمہ کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گرا دے۔ اب لکھا ہے 19ویں آیت میں، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے، اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے۔ اب دوسرے بکرے کی باری، پہلے بکرے کا خون اسے قربان کیا گیا، اس کا خون مختلف جگہوں پہ خاص طور پہ پاک ترین مکان میں چھڑکا گیا ہے خداوند کے لیے تاکہ خداوند بنی اسرائیل پر رحم کرے۔ اب اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا دوسرا جو حصہ ہے، یعنی زندہ
جو بکرا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لکھا ہے جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تھے اس زندہ بکرے کو آگے لائے. اس کو کیا کرنا ہے, اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے, اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو جس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے. عزازیل کی بات کی جا رہی ہے, جس کے لیے کہ عزازیل کون ہے, اور یہ وہ بکرا ہے, اسکیپ گوٹ ہے, جسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک شخص مقرر ہوتا ہے جو وہاں چھوڑ آتا ہے اسے. اور کچھ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں سے وہ اسے دھکا دیتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. سو مختلف اس پہ آپ کو کمنٹریز ملیں گی, بہت کچھ ملے گا. 22ویں آیت لکھا ہے اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے گا, سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے. پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے. پھر وہ اسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے. اور جو آدمی جس کے ہاتھ بکرا بھیجا گیا ہے بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے, وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے, اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں داخل ہو. اس پہ بھی لوگوں کی کیا سرائیاں ہیں کہ اسکالرز کی بحث اس پہ موجود ہے کہ شاید یہ جو جگہ ہے یہ ناپاک ہے, اس لیے شاید اس شخص سے کہا گیا ہے کہ یہ آ کر تو نہائے یا اپنے آپ کی تقدیس کرے. سو اس اعتبار سے بھی مختلف ہمارے پاس اسکالرز کی بحث مل جاتی ہے. آگے لکھا ہے اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے, اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں داخل ہو. اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مکان میں کفارے کے لیے پہنچایا جائے ان کو وہ لشکر گاہ سے باہر لے جائے اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں. یہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے, اس سے ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یوم کفارہ کا دن ہے یہ 16واں باب جو ہے پورے کا پورا باب ہی اسی تعلق سے بیان کرتا ہے, اور یہ یہودیوں کے لیے بڑا ہی ایک اہم اور بابرکت دن ہے. اور اس دن چونکہ لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں, اس میں احکامات تھے, روزہ رکھا جاتا ہے, دعا کے روزے کا لفظ تو اسپیسیفکلی موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ کھانے سے اجتناب کیا جاتا ہے, ماتم میں بیٹھا جاتا ہے, توبہ کی جاتی ہے اور گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے, تو اسے یوم کپور بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل سے بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے سیلیبریٹ کرتے تھے. یہ دن اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن کیا ہوتا ہے, گناہوں کی معافی کا دن اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے چھٹکارے کا دن ہے, مخلصی کا دن ہے. اس دن ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لوگ اس دن توبہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, گریہزاری کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں. اور اسی دن سردار کاہن جو ہے, جیسے ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سردار کاہن جو ہے وہ پاک ترین مکان میں ایک ہی دفعہ جاتا ہے, تو وہ پتہ ہے کب جاتا تھا, وہ دن کون سا تھا؟ یوم کفارہ. کرتا کیا تھا یہ, وہ جو بار بار ہمیں عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے نا کہ یہ کاہن تو جو روز بروز قربانیاں چڑھاتے ہیں, ہمارا سردار کاہن ایک ہی بار داخل ہو گیا ہے. سو یہ دراصل خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا, عبرانیوں کے مصنف نے کیا ہے. سو جس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں اور ہر سال سردار کاہن جاتا ہے, جو ہر سال سردار کاہن جاتا ہے وہ یہ دن تھا یوم کفارہ کا دن, جس میں سردار کاہن جو ہے وہ یہاں جا کر تو قربانی دیا کرتا تھا. اور اس کے لیے سردار کاہن کی جو پریپریشن ہے وہ بڑی ضروری تھی. ویسے تو اسے پتا ہے کہ میں نے جانا, لیکن ایک ہفتے کے لیے اسے سیپریٹ کر دیا جاتا تھا. ایک ہفتے کے لیے اس کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے وہ ختم کر دیا جاتا تھا, بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے تاکہ وہ کسی بھی لحاظ سے ناپاک نہ ہو یا کوئی چیز اسے ناپاک نہ کر دے, کوئی شخص آ کر اسے ناپاک نہ کر دے. سو اس اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھے, علیحدہ رکھے. سو اس دن سردار کاہن کام یہ کرتا تھا کہ وہ
پہلے اپنے لیے قربان، جس طرح بھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ خداوند نے کہا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ بڑا اہم کام کرنا ہے اس نے، چونکہ 7 دن ویسے بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس دن اسپیسیفکلی یعنی یوم کفارہ والے دن خاص طور پہ اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ پہلے اپنے لیے وہ اپنی پاکیزگی کے لیے قربانی دے گا، اور پھر جیسے ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں خداوند یسوع مسیح کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب اس نے قربانی دی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اسے اپنے لیے قربانی دینے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ناپاک تھے، ان لوگوں کو پاکیزگی کی ضرورت تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، اس بنا پر اسے کسی طرح کی قربانی کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں تھی۔ کاہن، سردار کاہن کے لیے ضروری تھا پرانے عہد نامے میں کہ جب یوم کفارہ کے دن اس نے اس جگہ جا کر اور لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے اس پیغام کو خداوند تک پہنچانا ہے، خدا کے پیغام کو ان تک لانا ہے، تو اپنے آپ کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ اس سے ہم ایک اور بات بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل جو خداوند کے خدام ہم سب جو اس میں شامل ہیں، جو خدمت کا کام کرتے ہیں، سمجھ لے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہانت کہتے ہیں، آج کل ہم اسے پاسبانی خدمت کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمیں خدا نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی نمائندگی خداوند تک کریں اور خداوند کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بڑی پاکیزگی کے ساتھ یہ کام، ناپاکی کے ساتھ نہیں، برے دل کے ساتھ نہیں، بری نیت کے ساتھ نہیں، بلکہ صاف دلی کے ساتھ یہ کام جو ہے، خدمت کا کام جو ہے وہ اسے سر انجام دیں۔ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ، ہم بڑی صاف گوئی کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ ہم خداوند کی خدمت کا یہ کام کریں۔ اگر ہمارے دل صاف نہیں ہے اور اگر ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے باطن درست نہیں ہے، ہماری سوچیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے خیالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت کرنے کے اہل نہیں ہیں اور ہمیں یہ خدمت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے وہ خادم، وہ لوگ جو اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، آج ان کے لیے یہ ایک خداوند کا پیغام ہے کہ جب بھی ہم خداوند کی خدمت کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی نیک نیتی اور دل جمعی، صاف گوئی اور صاف دل کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ کاہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرے خدا کے سامنے، پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہوتا تھا اور اس کے لیے تو ذرا بھر بھی کہہ لیں کہ گنجائش نہیں تھی ناپاکی کی، کیونکہ اگر ناپاک ہے اور پاک ترین مکان میں جہاں خدا کی حضوری ہے، اس کا عبر ہے، وہاں چلا گیا ہے۔ یہ جو پاک ترین مکان ہے، جب خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا، 3 پورشن تھے اس کے، ایک باہر کا صحن تھا، پھر پاک مکان تھا، پھر پاک ترین مکان تھا۔ باہر صحن میں بھی آپ کو خدمت کا کام نظر آتا ہے جو کاہن بھی سر انجام دیتے ہیں، پاک مکان میں بھی خدمت کا کام نظر آتا ہے، اور پھر پاک ترین مکان میں بھی خدمت کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یعنی جو خداوند کی پاکیزگی ہے اس کے یہ درجے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو باہر صحن ہے وہاں پہ بھی چونکہ ایک تو پانی کا حوض رکھا گیا تھا اور ایک خاص طور پہ قربان گاہ بنائی گئی تھی جس پر لوگ آ کر تو قربانیاں چڑھاتے تھے، یہ پیتل کی قربان گاہ تھی، اور یہ بھی خداوند کے قریب جانے کے لیے یا اس پاکیزگی کے لیول تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ تھی، ایک وے تھی کہ یہاں لوگ ٹھہرتے ہیں اور اپنے آپ کو مقدس کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ پاک مکان تک جا سکیں۔ اور جو شخص پاک مکان تک جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے، تاکہ وہ یعنی سردار کاہن سال بھر اس کی تیاری ہے کہ وہ پاک ترین مکان میں جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ پاکیزگی کے درجے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کتنا پاک ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ہم جب خداوند کی حضوری میں ہیں، ہم جب خدا کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی پاکیزگی کو مد نظر رکھیں۔ اس دن پھر یہ کرتا کیا ہے کہ 2 بکروں کے حوالے سے ہم نے جانا ہے، 2 بکرے ہیں لیے جاتے ہیں
اور پہلا جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے یہاں قربان کیا جائے اور اس کا خون جو ہے وہ پاک ترین مکان میں چھڑکا جائے. 100 سال کے بعد اس نے جانا ہے اور وہاں خون کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ وہ خون ہے جو ایک بکرے کو وہ ذبح کرتا ہے. اس کا خون جو ہے لے کر پاک ترین مکان میں جاتا ہے اور چھڑکتا ہے, چھڑکاؤ کا کام کرتا ہے, جو خدا کی حضوری میں ایک پاکیزگی کا عمل سر انجام دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ سردار کاہن سے کہا گیا کہ باہر جب آتا ہے تو پھر جو دوسرا بکرا ہے اس پر وہ اپنے ہاتھ رکھے گا اور پھر اس کے لیے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو اب کیا کرنا ہے. اب اس کے لیے عزازیل نام ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں. عزازیل کے بارے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک علماء میں بہت بحث ہے اور کوئی کنکلوژن نہیں ہے اس کا عزازیل کون ہے. بحث آپ کو ضرور میں ڈفرنٹ پوائنٹس آپ کو بتا بھی دوں گا, اسکالرز کے نام بھی بتاؤں گا تاکہ آپ خود بھی انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اس کے نام پہ بحث کرتے رہتے ہیں یا اس کی اس ہسٹری کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ اس کا جو پروسیجر ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے. تو میں نے آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہاں ہم یہ بھی جانیں گے عزازیل کون ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار بھی سمجھیں گے کہ اس بکرے کے ساتھ ہوتا کیا تھا, کس طرح سے قربان کیا جاتا تھا. کیونکہ جو پہلا بکرا ہے اس کے بارے میں تو بہت بحث, بہت بات چیت ہم کرتے رہتے ہیں اور کلام بھی سنتے رہتے ہیں, سناتے بھی رہتے ہیں, لیکن جو دوسرا ہے اس کے تعلق سے بہت کم انفارمیشن ہمیں دی جاتی ہے. اب احبار کی کتاب میں یاد رکھیں کہ اگر اس لفظ کا تذکرہ دیکھا جائے تو صرف 3 مرتبہ یہ نام آیا ہے عزازیل. اور 16ویں باب کی اگر آپ 8ویں آیت دیکھیں, 10ویں آیت دیکھیں, 26ویں آیت دیکھیں تو 3 دفعہ اس کا تذکرہ ہے. اور آج بھی تمام لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں, ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے پتہ چلے کہ عزازیل کون ہے. یہ آیا کوئی گرائے گئے فرشتے ہیں, آیا یہ ابلیس ہے, آیا یہ کسی شخصیت کا نام ہے, آیا یہ کسی جگہ کا نام ہے. اور کچھ اسکالرز نے تو یہ بھی بیان کر دی کہ یہ فعل ہے, ناؤن نہیں ہے, ورب ہے, مطلب کام ہے. تو اس تعلق سے بہت ساری بحث جو ہے وہ میں تھوڑی شیئر کروں گا اور اس سے آپ کا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوگا. آپ جب خدا کے کلام کو سیکھیں گے تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. اس تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تعلق سے مور انفارمیشن چاہتے ہیں. اور انفارمیشن اگر لینا چاہیں تو خدا کے کلام سے وہ لے بھی سکتے ہیں. بہت ساری کمنٹریز بھی آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے پروسیجر پر بات کرنا چاہتا ہوں. پروسیجر یہ ہے, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو دیکھیں ذرا میرے ساتھ 21ویں آیت کو. 16ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھے. میں یہ جو ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, یہ بعد میں دوں گا عزازیل کے بارے میں کہ ہو از عزازیل, لیکن اس کی جو ڈسکرپشن ہے یا جو اس کا جو طریقہ کار ہے, فارمولا ہے, وہ میں پہلے ڈسکس کروں گا تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو تفصیل بائبل مقدس میں دی گئی ہے ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور جو تفصیل نہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں اگرچہ ہم کیوریس ہیں, جاننا چاہتے ہیں, لیکن اس کو ہم بعد میں رکھیں. چونکہ جو ڈیٹیل موجود ہے اس سے تو برکت پالیں, جو نہیں دی گئی وہ تو ہم نے اسکالرز کے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. اوکے, سو یہاں آپ کو ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ مختلف آپ قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ تذکرہ ملتا ہے. جیسے میں حوالہ جات بھی آپ کے ساتھ تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں. آئیں ذرا احبار کی کتاب اس کا پہلا باب دیکھیں میرے ساتھ, اور اس کی 4تھی آیت ہے. اس لیے یہ پڑھنے لگا ہوں کیونکہ ایک تو شارٹ ہے, صرف ایک ورس ہے, تو ٹائم بھی ہمارے پاس بچے گا. لکھا ہے, اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے. ذرا غور طلب بات ہے, 16ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا, اور انہوں اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے پر رکھے. یہاں 4تھی آیت, پہلے باب کی 4تھی آیت میں کیا لکھا ہے, قربانی کے جانور کے سر پر اپنا سنگلر ہاتھ رکھے. پھر اگر آپ دیکھیں 3 باب کی 2 آیت, اسی آگے پیج پہ دیکھیں, 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے, اور وہ اپنا ہاتھ, اور وہ اپنا ہاتھ.
پھر تیسرے باب کی 8ویں آیت کو ذرا دیکھیں میرے ساتھ، لکھا ہے اور اپنا ہاتھ، پھر سنگلر کی بات کی جا رہی ہے. سو اس طرح کے کئی اور حوالہ جات ہیں، میں بول دیتا ہوں، آپ بعد میں سٹاپ کر کے ان کو سن کے آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سو احبار کی کتاب کا پہلا باب 4 آیت، تیسرا باب 2 آیت، اور 8ویں آیت اور 13ویں آیت، پھر چوتھے باب کی 4 آیت، 15ویں آیت، 24ویں آیت، 29ویں آیت، 33ویں آیت. یہ تمام حوالہ جات ہماری رہنمائی کریں گے، بتائیں گے کہ خدا نے جب قربانیوں کے لیے کہا ہے ہاتھ رکھنے کے لیے تو کہا ہے کہ ایک ہاتھ رکھے، لیکن جب اس کی بات آئی ہے، یعنی اسکیپ گوٹ کی بات ہو رہی ہے یا عزازیل کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 ہاتھ رکھے جائیں. کتنے ہاتھ رکھے جائیں؟ 2 ہاتھ رکھے جائیں. سو ان 2 ہاتھوں پہ بھی جو ہمارے پاس اسکالرز ہیں جو خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. جیسے جیکب ملگرم ایک نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اگر آپ احبار کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ملگرم کو نہیں پڑھا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ درست طریقے سے اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ان کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ بھی اسی کتاب میں ہے، احبار کی کتاب میں، لیویٹیکس میں. ان کا سارا کام آپ کو بڑی اچھی ڈیٹیل، بڑی تفاصیر ان میں سے مل جاتی، ان کی جو کمنٹریز ہیں. سو جیکب ملگرم بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اس فرق کو نمایاں کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ قربانی میں ایک ہاتھ رکھنے کا مطلب قربانی پیش کرنے والے کے ساتھ شناخت کا اظہار ہے، جبکہ 2 ہاتھ رکھنے کا مطلب منتقلی کا اظہار ہے کہ گناہ جو ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں. یہ جیکب ملگرم کا کہنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، جیسے این کیوچی، ایک جاپنیز اولڈ ٹیسٹمنٹ اسکالر اور پروفیسر ہیں. ان کا بھی اس کے بارے میں کچھ اسی سے مطابقت رکھتا ہوا بیان ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑے ایک رائٹر ہیں جو امریکن ایونجیلیکل اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اسکالر ہیں، والٹر سی کیزر ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندہ بکرے کی جو رسم ہے یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں ایک کی بجائے 2 ہاتھ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. ممکن ہے کہ 2 ہاتھ جو ہیں ان کے مطابق یہ زیادہ چیز کی طرف یا تعدادی لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مقدار کی بات کی گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں شناخت زیادہ گہری ہے، اس لیے یہ تمام اسرائیل کے لیے اجتماعی اخلاقی گناہوں کی منتقلی کا اظہار ہے. یہ اس رائٹر کا یا اس اسکالر کا خیال. ایک اور رائٹر ہیں این سنتھ ان کا نام ہے. ان کے مطابق ایک ہاتھ رکھنا، ایک ہاتھ ہارون اور اس کے گھرانے کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے. سو باقی تمام قربانیوں کے لیے ایک ہاتھ ہے، لیکن یہ جو اسکیپ گوٹ کی قربانی ہے یا جو بکرا چھوڑے جانے کا ذکر ہے، یہاں ہمیں 2 ہاتھوں کے رکھنے کا تذکرہ ملتا ہے. اب اس بکرے پر ہاتھ رکھ کر اقرار کیا جاتا ہے. اقرار تو بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مشنا میں سے ہم اس بات کو سیکھ، میں نے تو ایک اسکالر کی بک پڑھ رہا تھا اور اس میں سے مجھے ملا ہے، میں نے ڈائریکٹ مشنا سے تو نہیں لیا، لیکن میں نے اسکالر کی بک میں سے جس نے کوٹ کیا ہے مشنا کا حوالہ بھی، تو وہاں سے میں نے یہ نوٹ کی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں کہ یہ دونوں ہاتھ رکھ کے اقرار کیا کیا کرتے تھے. سو یہ بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن یہ مشنا نے لکھا ہے. کیا اس میں صداقت ہے، لیکن میں شیئر ضرور کرتا ہوں کیونکہ یہودیوں کے نزدیک اتھینٹک جو ایک تو بائبل مقدس اتھینٹک اور اس کے بعد اگر کوئی چیز اتھینٹک ہے تو وہ مشنا کو اتھینٹک سمجھتے ہیں. سو وہ بیان کرتے ہیں مشنا میں یہ اقرار ہے، ایک خداوند تیری قوم اسرائیل کا گھرانہ بدکاری، سرکشی اور گناہ کر چکا ہے. ایک خداوند میں التجا کرتا ہوں کہ ان بدکاریوں، سرکشیوں اور گناہوں کا کفارہ عطا فرما جو تیری قوم اسرائیل کے گھرانے نے تیرے حضور کیے ہیں، جیسا کہ تیرے خادم موسیٰ کی تورات میں لکھا ہے، کیونکہ اس دن تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا تاکہ تمہارے گناہ اور تاکہ تمہیں ہمارے سب گناہوں سے پاک کیا جائے اور تم خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. یہ مشنا کی سٹیٹمنٹ ہے یا اقرار ہے کہ دونوں ہاتھ رکھ کر سردار کہتا کیا تھا، اقرار کیا کرتا تھا. ایک لحاظ سے وہ تمام گناہوں کے
تمام قوم کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ پھر اگر آپ 10ویں آیت کو میرے ساتھ پڑھیں ذرا، 16ویں باب کی 10ویں آیت کو لکھا ہے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ پھر 22ویں آیت ذرا دیکھیں، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ اب یہ جو زندہ بکرے کی رسم کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ سو اس کے حوالے سے ایک بڑے ہی زبردست رائٹر ہیں، موزس میمونڈیس ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کسی بوجھ کی طرح ایک شخص کے کندھے سے اتار کر دوسرے پر نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک کہہ لیں کہ ایسی علامتی رسم ہے کہ لوگ اس کو منا کر تو یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے گناہ ادھر چلے گئے ہیں، بلکہ اس سے کانسیپٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سو یہ اسکالر کا کہنا ہے۔ ایک اور اسکالر ہیں ٹی کے چائنی، ان کا کہنا ہے، وہ اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں اور اس کے نتائج سے دور کرنا ہے اور اس سے ظاہر کرنا ہے کہ یہ علامتی بات ہے، اصل بات انسان کی اپنی توبہ ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم قربانی دیں، جیسے یہ بیان ہو رہا ہے کہ کاہن جو ہے، سردار کاہن جو ہے وہ قربانی دے قوم کی طرف سے، اس پر ہاتھ رکھے، گناہ کا اقرار کرے تو لوگ توبہ ہی نہ کریں، مطلب ایسا نہیں ہے۔ سو ایکچوئل اس کا پرپز یہ تھا کہ اسے رسمی نہ بنایا جائے اور اسے ریچول نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے علامتی سمجھ کر حقیقی جو توبہ ہے، حقیقی جو گناہوں کا کفارہ ہے، حقیقی جو گناہوں کی معافی ہے، وہ انسان خود خدا سے طلب کرے اور حقیقی اس کے حضور میں توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور بحث اس میں پائی جاتی ہے، زندہ بکرے کی جو قربانی ہے اس کو قربانی سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے۔ بات سمجھیں، یہودیوں کے ہاں یہ بحث بہت عام ہے کہ جو بکرا قربان ہوا ہی نہیں ہے اس کو قربانی سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سو یہ بڑی بحث ہے کہ وہ بکرا جو قربان ہوئے وہ تو قربانی ہے، یہ بکرا تو قربانی نہیں ہوا تو اس کو قربانی کیوں سمجھا جائے۔ سو میں نے بہت شارٹ اس کے لیے کیا ہے کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو جلدی چاہتا ہوں کہ کلوز کریں۔ کچھ علماء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بکرے کو قربانی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ تو زندہ ہے، قربان ہوا ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک پال ہینسک نام ہے اسکالر کا، پھر ایک اور اسکالر ہیں ایرہد ایس گسٹنبرگ ان کا نام ہے، اور جوشوا آر پورٹر ان کا نام ہے، اور رولنڈ ڈی ولکس ان کا نام ہے۔ یہ مختلف اسکالرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسے قربانی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن کچھ اسکالرز ہیں جیسے بروچ ہیں اور کیوچی ہیں، سیموئل ایچ کالگ ہے، کرٹس ہے، اور یہ وہ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بکرا جو ہے جو چھوڑا جا رہا ہے یہ چونکہ اسی بکرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دو بکرے تھے نا، ایک کو قربان کر دیا گیا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا گیا، چونکہ یہ بکرا اسی بکرے کے ساتھ منسلک ہے اس لیے اسے بھی ہم قربانی سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ قربانی کا پارٹ ہے، حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی نہیں ہے۔ سو یہ ایک اور بحث تھی اس کوسچن پر۔ اب ہم آخری لمحات میں جانیں گے کہ یہ جو عزازیل ہے یہ کون ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ سو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے مختلف ہمارے پاس تھاٹس، خیالات ہیں، میرا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ مختلف اسکالرز کے خیالات پیش کروں گا، آپ کو جو بہتر لگے آپ اس میں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں مختلف جو کمنٹریز کی آراء ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ سیپٹوجنٹ یعنی جو ہفتادی ترجمہ ہے، جسے ہم سیپٹوجنٹ ٹرانسلیشن یا پہلا جو یونانی ترجمہ ہے پرانے عہد نامے کا، اس میں اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان میں، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ اس کا عزازیل کے لیے جو ترجمہ ہوا ہے، برائی کو اٹھا لے جانے والا،
برائی کو اٹھا لے جانے والا یا بدی کو دور لے جانے والا. عزازیل کا مطلب کیا بیان کیا گیا ہے سپٹوجنٹ میں؟ وہ جو برائی کو دور لے جائے، برائی اٹھا لے جانے والا. اب پھر جو آگے ایک تو میں نے 8ویں آیت کا یہ ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو 10ویں آیت کی ٹرانسلیشن ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں. وہ جو چھوڑ دیے جانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہو. اس طرح عزازیل کو کسی خاص ہستی کا نام نہیں بلکہ ایک فعل، ایک ورب قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک ورب ہے کہ جو کام کر رہا ہے. جو کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. یہ ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے جو کام کر رہا ہے کہ وہ ان برائیوں کو، بدیوں کو لیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے. اب مشنا میں عزازیل کو ایک ہستی سمجھا گیا ہے. جو مشنا یہودی ایک بڑی اتھینٹک کمنٹری ہے بائبل مقدس کے تعلق سے، اس میں لکھا ہے اور اگر عزازیل والا بکرا مر جائے، مطلب انہوں نے اسے ایک شخصیت سمجھا ہے، قرار دیا ہے. کچھ سکالرز کا خیال ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے. عزازیل جو ہے یہ ایک شیطان کا نام ہے. سب اس کے لیے متفق نہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے. اور یہ جو بکرا ہے یہ شیطان کے لیے چھوڑا جاتا ہے، جو گرائے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے، اور بدیوں گناہوں کی اصل جگہ وہی ہے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ان بدیوں کو لے کر وہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن سب کا ایسا خیال نہیں ہے. اب جو ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں ان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے KJV میں، HNV میں اور اس طور سے NASB میں، تو ان ٹرانسلیشنز میں جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہاں اسکیپ گوٹ کہا گیا ہے، یعنی ایسا بکرا جو گناہوں کو لے کر غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. بعض علماء کے مطابق عزازیل ایک دیوتا کا نام ہے یا دیوتا ہے، اور بکرا جو ہے وہ گناہوں کو اس کے پاس لے جاتا ہے، یعنی دیوتا کے پاس لے جاتا ہے. لیکن سارے اسکالرز یہ نہیں کہتے ہیں. کچھ اسکالرز کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے حامی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جو اس کے حامی ہیں. تقریباً میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں 6-7 اسکالرز ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شاید ایک دیوتا کا نام ہے. سو انہوں نے سمجھا ہے، اس لیے اس سے ایسا سمجھا ہے کیونکہ بہت سارے یونانی دیوتا جو تھے ان کی شکل جو ہوتی تھی وہ بکروں جیسی ہوتی تھی. تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ جو عزازیل ہے یہ ایک دیوتا کا نام ہے، اور یہ بکرا جو ہے وہ عزازیل یعنی اس دیوتا کے پاس چلا جاتا ہے. اب میں جیکب ملگرم کی میں کہتا ہوں کہ جب آپ احبار کی کتاب کی بات کریں اور جیکب ملگرم کا نام نہ شامل کریں تو زیادتی ہوگی. سو جیکب ملگرم کا ماننا ہے، جو کہ ایک بڑے ریناؤنڈ امریکن اسرائیلی ببلیکل اسکالر ہیں، اور ان کے مطابق وہ اسے دیوتا نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ عزازیل کے لیے کوئی قربانی نہیں دی جاتی تھی. عزازیل کے لیے کوئی قربانی، یعنی یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ قربانی لے کر تو عزازیل کے سامنے پیش کیا جائے بکرا جو ہے، بلکہ بکرا صرف بھیجا جاتا تھا، اسے عزازیل کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا. یہ رسم جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پیوریفیکیشن کو، یہ تقدیس کو اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے. یہ کسی دیوتا کی پرستش کے لیے نہیں تھا. سو یہ عزازیل کے حوالے سے مختلف میں نے لوگوں کی کمنٹریز آپ کے ساتھ رکھی، میں نے بیان کیا ہے. کچھ لوگ اسے ابلیس سمجھتے ہیں کہ عزازیل شیطان کا نام ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گرائے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے، کچھ اسے دیوتا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دیوتا ہے، اور کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ناؤن نہیں ہے بلکہ ورب ہے کہ یہ بکروں، یہ جو گناہ ہیں ان کو اٹھا کر لے جانے والا یا انسانوں سے دور کرنے والا. سو وہ اسے ورب سمجھتے ہیں کہ کام ہے، یہ نام نہیں ہے، ناؤن نہیں ہے. سو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں اگر آپ اس کی کمپلیشن کو، فلفلمنٹ کو دیکھیں اور اس کے مکمل ہونے کو، اس پروفیسی کے کمپلیٹ ہونے کو دیکھیں، تو آپ یا ہم سب جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں اس کی تکمیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر
جیسے مقدس پطرس بیان کرتے ہیں کہ گناہ لاد دیے گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس طرح جو 2 بکرے لیے جاتے ہیں دونوں جیسی قربانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے. اس نے خون لیا ہے، پاک ترین مکان زمینی خیمے میں نہیں بلکہ آسمانی خیمے میں داخل ہوا ہے. پھر دوسرا حصہ جو قربانی کا چھوڑے جانے کا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے زندگی میں پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی پر گناہ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے اور اسے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ انسان کے لیے دکھ سہے، تکلیفیں سہے اور پھر انسان کے لیے کفارے کا کام کرے. میرا ایمان ہے یقیناً یہ میسج جو ہے آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے. آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا کوئی اور بھی سوال ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں.